بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ اور صبح کا آغاز صبح سویرے 9 بجے جیسے آپ ہمارا انتظار کرتے ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ویسے موسم جو ہے اشفاق ساکستی صدف عبدالجبار، تو موسم کا آپ کیا بتا رہی تھی کہ موسم تبدیل ہو چکا ہے؟ الصبح یہ ہوتا ہے کہ فجر کے آس پاس گرمی سی ہے، پتہ نہیں کیوں گرمی ہے، ویسے تو گرمی سی ہے لیکن فجر کے آس پاس ہلکی سی خنکی محسوس ہوتی ہے۔ اس آہستہ آہستہ کوئی تبدیلیاں آئیں گی میرے خیال میں، اس سے ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ وداؤٹ اے سی بہت اچھا پلیزنٹ جو ہے وہ آپ کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ڈیپینڈس کہ آپ کس منزل پہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی پورشن میں رہتے ہیں اور اوپر کی منزل پہ رہتے ہیں تو چونکہ دھوپ وہاں پر پڑتی ہے تو وہ الگ لوگوں کے احساسات ہیں۔ جو گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں ان کے احساسات میں ان کی بات کر رہی تھی جو رات میں سوتے ہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو صبح سوتے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے یہاں تو یہی ہے نا، ہاں ویسے میجورٹی یہی کر رہی ہے کہ لیٹ نائٹ جاگتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن دو چیزیں ہیں اسپورٹس کے حوالے سے ہمیں بات کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی وہ کل بلاول بھائی کہہ رہا ہوں، سوری بابر اعظم، بلاول بھائی کہاں سے آگے، تو بابر اعظم صاحب نے استعفیٰ دیا اور وہ ایکس پہ پوسٹ کیا، اس کے اوپر جناب ان کے جو حامی پھر سے آ گئے کہ جی دیکھیں یہ کتنا بڑا لاس ہو گیا اور مطلب ان کی قدر نہیں کی گئی۔ بھائی ابھی انگلینڈ کی ٹیم پہنچ چکی ہے ملتان میں، سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، تو آئی ایم شیور کہ وہ اپنی بیٹنگ سے دوبارہ سے اپنی جو فارم ہے اس کو ریزریکٹ کریں گے، اپنی فٹنس پہ کام کریں گے، کیونکہ ان کی فٹنس بھی خاصی متاثر ہو گئی تھی اور جو شاٹس وہ آنکھیں بند کر کے کھیل لیا کرتے تھے وہ ان سے نہیں کھیلے جا رہے۔ تو وی وانٹ ہم ٹو پرفارم فار اس، فار ٹیم پاکستان، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اچھا اے ڈی بی ویلیئرز کا میں اس پہ رسپانس دیکھ رہی تھی، انہوں نے کافی اپریشیٹ کیا ہے کہ ناؤ بابر آپ اپنے کھیل پر فوکس کریں، اور اٹ واز کائنڈ آف گڈ ڈیسیژن۔ تو لیٹس سی، اور بابر کے جو فینز ہیں آپ کچھ بھی لکھیں، آپ کی مرضی، آپ کا رائٹ ہے، فینز ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا ایک اور چیز، دوسری کیا کھیل کی دنیا سے بھائی، وہ آج وہ شروع ہو رہا ہے نا خواتین کا ورلڈ کپ T20، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ T20 شروع ہو رہا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے میں بات کروں گا جو کہ اپنے دونوں وارم اپ میچز ہار چکی ہے پاکستان کی ٹیم۔ تو ثنا فاطمہ کی قیادت میں آج شام 7 بجے میچ ہونے جا رہا ہے سری لنکن ٹیم سے، اور سری لنکن ٹیم ایسی ہے کہ جس نے اپنے دونوں وارم اپ میچز جیتے ہیں، اس سے پہلے انڈیا کو بھی ہرا چکی ہے، تو دے آر دا سائڈ ٹو لک فار۔ ان کی پلیئر ہیں اٹاپٹو، تو پورا نام مجھے ان کا نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا بھی آتا ہے، جی میں جو ہے وہ بیسکلی جو میل کرکٹ ٹیم تھی اس میں ایک ہوتے تھے مارون اٹاپٹو، تو وہ بڑے مشہور کھلاڑی تھے سری لنکا کے، تو وہی میرے خیال میں کنیت لے کے یہ بھی یہاں پر پہنچی ہیں۔ تو اٹاپٹو جو ہیں وہ شی از دا ون ٹو لک فار۔ تو آج یہ ہے کہ جی لیٹس سی کہ ہاؤ آر ٹیم پرفارمز انڈر ثنا فاطمہ۔ اس سے پہلے ندا ڈار واز دا کیپٹن، تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ مشرق وسطیٰ کا کچھ بتانا چاہیں تو آپ بھی بتا دیں۔ مشرق وسطیٰ میں کیا، اس پر بھی ہم آگے جا کر بات کریں گے، اور یقیناً وہاں کی صورتحال کو سب مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے سے زائد ٹائم گزر گیا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ہم کوئی رد عمل نہیں دیکھ رہے۔ واللہ عالم کس چیز کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور ذرا اپنے ملک میں آتے ہیں، اور ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں وہ لیگل بہت زیادہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ آئینی ترمیم کو لے کر۔ اور بلاول بھٹو 2-3 دن سے میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، کل ان کا صحافیوں سے انٹریکشن ہوا، اور صحافی بھی وہ جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، سو یہ انٹریکشن بڑا انٹرسٹنگ تھا، اور بلاول صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سنیں آپ۔ وہ بلاول کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم میں مشکلات ہوں گی، مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے، پہلے سے بلاول یہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آئیڈیا عدلیہ سے شیئر کیا، جس کے بعد مخصوص نشستیں ہم سے چھین لی گئیں۔ سو بلاول صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں شاید اس لیے اس بار ترمیم کو خفیہ رکھا گیا، یعنی کہ سپریم کورٹ عدلیہ سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ واللہ عالم، اب یہ I wonder what he wants to say۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وقت سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ آئینی عدالت کے سربراہ فائز عیسیٰ ہوں یا جسٹس منصور، مدت 3 سال ہوگی، کون بنے گا وزیر اعظم، کون بنے گا چیف کا کھیل ختم کریں۔ بلاول کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لیا جائے، ترامیم کو اگر میں لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ رکھتا۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ملاقات ہوئی اس میں وہ بھی تھے ہمارے جو ساتھی ہیں اے آر وائی سے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان سے بھی بات ہو جائے گی، ان سے تو بات ہو جائے گی۔ تو پھر یہ کہ حسن ایوب صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا اس معاملے پہ ہوا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں، 9 مئی کو بغاوت کے قریب تر چیز سمجھتا ہوں، فکر نہ کریں، معافی کا اختیار اس وقت ہمارے پاس ہے۔ اچھا، مسلم لیگ کے نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی وہی آگے کہتے ہیں جی کہ آئینی ترمیم کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے۔
سو اس وقت تو ہمیں بڑی اجلت دکھ رہی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وقت کی کوئی قید نہیں ہے, آئندہ 2 ہفتے میں ترمیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ساتھ ہو, ترمیم ہو, ان کے بغیر اچھا نہیں لگتا. عرفان صدیقی کیا کہہ رہے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اچھا پھر اوکے, جے یو ایف اے کے رہنمائی سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ آئینی ترمیم ہماری نہیں, حکومت کی بھی ضرورت ہے, اور حکومت کی ہی ضرورت ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت کے حق میں, لیکن 2 اعتراضات ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ساتھ نہ بٹھانے کا حکومتی رویہ مسائل کو جنم دے گا. تو آپ یہ ذرا سوچئے کہ بلاول صاحب بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر میں مذاکرات کو لیڈ کرتا تو پی ٹی آئی کو ساتھ رکھتا. اب جے یو ایف اے بھی یہ تذکرہ کر چکی ہے, تو اس سے انڈیکیشن آ رہی ہے کہ یہ چاہ کون رہا ہے. تو حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. ظاہر ہے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, پھر ماشاءاللہ سے اب تجزیہ کار بھی ہیں, تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. حسن, ذرا آپ اس ملاقات میں موجود تھے اور کچھ نکات پہ ہم نے بات کی جو کہ بڑے انٹرسٹنگ تھے. کچھ آپ ویسے تو کافی کچھ آپ دی رپورٹرز میں شیئر کر چکے ہیں, تو کچھ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے کہ کیا کچھ انہوں نے مزید گفتگو کی. دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری نے جو یہ آج گزشتہ روز ملاقات ہوئی تھی, اس میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا, اپنے ماضی میں اپنی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور عدلیہ کے ذریعے ہوا. دیکھیے, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں مل کر جو ہے وہ چل رہے تھے, اور اس وجہ سے ان کی والدہ کو کیا کیا مشکلات رہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے, یہ تو 90s کا پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے, جس کو ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2005 کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا تھا. یہ سارے کی ساری باتیں جب انہوں نے بیان کی, اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت مشکلات کیا ہیں. پھر انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بتایا کہ جب اس میں جوڈیشل اصلاحات کو شامل کیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ. اوکے, وی کین ناٹ ہیئر یو حسن. جی حسن, آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے, حالانکہ حسن آئی تھنک ہم سے بات بھی کر رہے ہیں. بات کریں گے ظاہر ساری صورتحال پہ کہ آخر بلاول صاحب کی ان باتوں کا لب لباب یہ جو کورٹ رپورٹر ہیں یہ سمجھے کیا ہے. کامنٹ ایک انہوں نے کامنٹ یہ بھی کیا تھا کہ ہم وکیل کیا کرتے تھے 1990 کی دہائی میں, اور نون لیگ جج کیا کرتی تھی. تو you understand what he meant to say. تو ابھی تو خاص طور پہ دیکھیں 63A کا فیصلہ بھی آنا ہے, جو اس میں نظر ثانی کی اپیل ہے, اور بہت سارے معاملات جڑے. بلاول صاحب کا یہ کہنا جی ہم سے مخصوص نشستیں چھین لی گئیں. تو میرا ایک معصومانہ سوال یہ کہ نشستیں تو تھیں نہیں کسی کی, یہی تو فیصلہ ہونا تھا. تو بلاول صاحب نے یہ کیسے طے کر لیا کہ نشستیں ہم سے چھین لی گئیں اور ان کو ملنی چاہیے تھی, اور یہ اس کے بعد ہوا کہ یہ جو مسودہ ہے وہ شیئر کر لیا گیا عدالت سے. یعنی کہ سوچئے ذرا, یہ تو بڑا ایک چارٹ شیٹ سے ہو گئی. اچھا, ترمیم کا آئیڈیا بیسیکلی, مسودہ نہیں. مسودہ تو ظاہر ایک ایسی چیز ہے, ایک متھ ہے جو کسی نے نہیں دیکھی. تو وہ جو آئیڈیا تھا, وہ آئیڈیا پہ بڑا امپورٹنٹ تھا. این آئیڈیا کین چینج یور لائف. واٹ این آئیڈیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب اس کیا آئیڈیا تھا, کس کا آئیڈیا تھا, کہاں تک پہنچا, کیسے پہنچا, اب ترمیم کہاں تک پہنچی, دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اور کل جو ملاقات ہوئی ہے, اور ابھی تو میں کچھ کلپس دیکھ رہا تھا کہ بلاول صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی شرکت کی تھی, وہاں پر بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ 90s کے حوالے سے, اب تو 1990 کی سیاست پہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ جب مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 سیاسی جماعتیں جب ان کو برسر پیکار آنا ہوتا ہے تو ان کو ماضی قریب میں کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو پھر 1990 کی دہائی کی سیاست کا تذکرہ کر کے پھر یہ بٹرنس کریٹ ہوتی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان پھر سے, کہ اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, اس وقت آپ نے یہ کیا تھا, اس وقت عدالتوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. جب کوئی موقع ایسا آتا ہے چیزوں کو درست کرنے کا, یا جب یہ جماعتیں مل بیٹھتی ہیں, جس طریقے سے جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, وہ ایک پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ اس کا بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ تھا. 2 وہ جماعتیں جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے مخالف رہی تھیں, وہ بیٹھی, انہوں نے طے کیا کہ اب ہم یہ سب نہیں ہونے دیں گے, میثاق جمہوریت. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں کو بار بار یہ بازگشت سنائی دیتی ہے کہ ایک اور میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ سب نے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہے. بہت سارے کی ایشو ہیں, فنڈامنٹل ایشوز ہیں, ان پر آپ کا کنسنسس ہونا چاہیے. لیٹ سے معیشت کو لے کے ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم معیشت پر کی پالیسیز جو ہیں وہ آ کے ڈسٹرپٹ نہیں کریں گے, چاہے ہماری باری آئے چاہے کسی اور کی باری آئے. تو یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جو ضرور شیئر ہونی چاہیے, اور اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ بھی شیئر ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کنسسٹنسی کے ایشوز ہیں. یعنی کہ میری حکومت آئی تو میں نے صدف کی پالیسیز کو ختم کر دیا, صدف کی حکومت آئی تو وہ جو کنسسٹنسی ہے وہ نہیں رہتی. اس سے پھر سرمایہ کار بھی دور بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کچھ انویسٹمنٹ کریں گے, 3 سال بعد کوئی اور, 5 سال بعد کوئی اور گورنمنٹ ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. تو کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن ایوب صاحب؟
اچھا چلیں جی، ہمیں بتایا جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے چلیں جی، حسن ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے جڑ گئے ہیں. حسن آئی ہوپ کہ اس بار ہم آپ کو سنیں گے. تو بتائیے گا، آپ ملاقات کا احوال بتا رہے تھے کہ کیا ہوا. دوسرے بلاول صاحب نے بڑی جو بات کہی کہ عدلیہ سے شیئر کر لیا گیا نون لیگ نے ترمیم کا آئیڈیا، اس کے بعد سے یہ نشستیں چھین لی گئیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے بلاول؟ دیکھیے بڑی واضح بات کی بلاول بھٹو نے کہ جب جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں لا منسٹر صاحب نے یہ بیان کر دیا تھا کہ حکومت لانا چاہ رہی ہے جوڈیشل اصلاحات اور وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز تشکیل پانے تھے، تو اس کے فوری بعد ایک اپلیکیشن جو آئی ہوئی تھی اس کو ٹیک اپ کیا گیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد 2 رکنی بینچ جب بیٹھا تو اس نے سسپینڈ کر دیا، اس نے سسپینڈ کر دی یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ جو تھا. تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. حالانکہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا ہوا تھا، تو یہ تو 2 رکنی بینچ نے تو کیس سننا ہی نہیں تھا، یہ تو سننا ہی کم از کم 5 رکنی بینچ نے تھا. تو بلاول نے جو گریوینس اپنا جس کا اظہار کیا ہے صدف، وہ تو بالکل درست کیا ہے. لیکن ہمارے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اس بینچ کو سر کی ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی اس 2 رکنی بینچ کے سربراہ کے طور کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا تھا. تو بلاول نے دوبارہ یہ بھی بات کی کہ 19ویں آئینی ترمیم جب آئی تھی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ کیوں لانی پڑی تھی، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو پارلیمانی کمیٹی جو تھی برائے ججز تعیناتی، اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھا دیے گئے تھے. تو یہ بنیادی جو میکینزم ہے، انہوں نے جو بات کی، دیکھیں کچھ اختیارات ایسے ہیں جو ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں. اب ججز کی اپوائنٹمنٹ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ 2 اراکین ہوتے ہیں جو کہ جن کا تعلق جوڈیشری سے نہیں ہے، لیکن باقی تو تمام کے تمام جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں. تو جوڈیشری نے اپنے پاس زیادہ جو نمبر رکھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. حالانکہ دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں اس طرح ہے کہ وہاں پر ایک کمیشن بنا ہوگا، وہ کمیشن کے اندر تمام کے تمام ججز نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی 1-2 لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے، باقی تو فیصلے ایگزیکٹو نے کرنے ہوتے ہیں یا ایگزیکٹو کے اپوائنٹڈ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں کمیشنز کے اندر. اب دوبارہ ایک ایشو اس ٹائم دیکھیں ہمارے سامنے ہے کہ جو بلاول کا موقف تھا کہ 25 سے پہلے کی جو ٹائمنگ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز انصاف واحد ایسے جج آئے ہیں جو اپنے جو انکروچ اختیارات ہیں وہ واپس کرنے کے لیے رضامند ہیں. تو یہ انہیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم 25 سے پہلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر 25 سے بھی تاخیر ہو گئی تو پھر بھی ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے یہ جوڈیشل ریفارمز جو ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ گئی تھی حسن؟ اگر آپ نے کہا کہ اختیارات ظاہر ہے وہ چاہ رہے تھے کہ سب تک جائیں اور صرف ان تک محدود نہ رہیں، تو پھر یہ آرڈیننس کیوں آیا؟ یہ آرڈیننس کا جو معاملہ ہے یہ تو 63A سے متعلق آپ بات کر سکتی ہیں جس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. اس آرڈیننس کا تعلق جو ہے وہ جوڈیشل اصلاحات کے ساتھ تو نہیں ہے یا آئینی ترمیم کے ساتھ تو نہیں ہے. اب جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 63A والا فیصلہ اس وقت کے حساب سے جلدی اجلت میں جو ہے وہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 27 منتھس پاس ہو چکے ہیں فیصلہ آئے ہوئے، اب اس کا ریویو لگایا گیا ہے. تو یہ تو میرے خیال سے بہت زیادہ تاخیر کر دی گئی ہے، نہ کہ اس کو اجرت کا الٹی بات کی جا رہی ہے. حسن صاحب بیسیکلی اس میں معاملہ جو ہے نا وہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے وہ ریویو کو فکس ہو جانا چاہیے تھا. ٹرو، یہ بات تو کمیٹی کی تشکیل کا معاملہ تھا نا، کہ کمیٹی کی تشکیل میں پہلے ایک جج صاحب تھے، پھر اس کے بعد آرڈیننس آیا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے دوسرے جج صاحب کو رکھا اور ان کے بارے میں جو توجیہات آئیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی اب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھ رہے. بہرحال یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تذکرہ کیا جا رہا تھا نا کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، کہ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ یہ جو طریقہ کار رائج ہوتے ہیں یہاں پر سارے مل کے اپنے مرضی اور مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایز یو سو کہ جس طریقے سے وہ آئینی ترمیم بغیر کسی کو مسودہ دکھائے وہ پاس ہونے کی اس دن تیاریاں جاری تھیں. بس دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، کنسنسس سے کون سی چیز ہوتی ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، وہ کنسنسس سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کی سے بھی ہوتی ہے اور حکومت کی بھی سے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں. اور دوسرا چیئرمین نیب کی، کیا اس کے اوپر جھگڑے نہیں ہوتے؟ آپ مثالیں لے لیجئے، پہلے خود تعینات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بندہ ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے. اب جوڈیشل سسٹم ایک بنا ہوا ہے جس کے اندر کم از کم یہ نہیں کہہ پاتے تھے پہلے، کیونکہ وہ ایک سینیورٹی کے بیس پہ تعیناتی ہو جاتی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آگے جو تعیناتیاں ہوں گی اگر اس سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے تو پھر اس پہ آوازیں نہیں اٹھیں گی یا شفافیت پہ سوال نہیں اٹھائے جائیں گے؟ پک اینڈ چوز والا فارمولا ہوا تو
دیکھیے آپ نے جو بات کی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، تو موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تو اتفاق رائے سے ہوئی ہے. یہ تو عمران خان صاحب کے پرپوز آدمی تھے بھائی تو میں یہی تو جس پر فرما رہا آگے سے ہوں، اور اس کے باوجود یہ چکر ہے. اس میں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ اس میں تو دیکھیں یہ تو سوری اس سے اتفاق کیا تھا شہباز شریف صاحب نے. تو یہ تو جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی، یہ تو عمران خان صاحب کے پرپوز تھے. لیکن آج میرے خیال سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت ان کو جو ہے وہ ان سے متعلق عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرتے ہیں. جناب یہ آپ کے ہی لائے ہوئے ہیں، اب آپ کوئی ان پر اعتراض ہو گیا کیونکہ وہ فیئر کام کرتے ہیں. اب آپ کا ہی لایا ہوا آدمی اگر فیئر کام کرے تو آپ کو اس پر بڑا سخت اعتراض ہے، لیکن اگر وہ فیئر کام کر کے چھوڑ کے آپ کی سہولت کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے اس سے بہتر آدمی جو ہے آپ کو دنیا کی جو ہے وہ سر زمین پر نہیں ملے گا. اب جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جو جوڈیشری کے حوالے سے اپوائنٹمنٹس ہیں، تو جتنے بھی ججز اس ٹائم آئے ہیں، اب دیکھ لیں کہ آنریبل جسٹس منیب اختر صاحب کو یہ بیسکلی تعلق تو ان کا پنجاب سے ہے. ان کو ان کے فادر لا تھے تو ان کو وہاں سے لے کے گئے، یعنی سندھ کے کوٹے سے ان کو جج بنایا گیا. تو یہاں پر آلریڈی جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ ان کے اوپر کیا سوالات کیوں اٹھ رہے. اب جسٹس منیب اختر صاحب نے ہی یہ چوتھے نمبر میں تھے سندھ کے اوپر، سندھ کے اندر ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کر دیا گیا، جبکہ جسٹس جائیہ آفریدی اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ان کو صرف 20 دن تاخیر سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا. جو اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس جائیہ آفریدی سے پہلے 2 سال کے لیے جسٹس منیب اختر کو جو ملک کا چیف جسٹس بننے کا موقع میسر آ سکے. حالانکہ اگر دیکھا جاتا اگر ان کی روٹین کے تحت روٹیشنل ایلیگیشن ہوتی تو جسٹس جائیہ آفریدی نے 4 سال کے لیے ملک کا چیف جسٹس بننا تھا. تو یہاں پر تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ تو چلتا ہوا آ رہا ہے، سوالات تو اٹھتے آ رہے ہیں. لیکن ایک میکینزم اگر اچھے طریقے سے بن جاتا ہے جس کے اندر آپ نے یعنی جس کے اندر انگلی اٹھانے کی جو گنجائش کم ہو، تو میرے خیال سے ایسی بہتری کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے. اسی کی امید کی جا سکتی ہے. بنے گا تو پہلے دن تو بہتری نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور بہتر ہوتی ہیں. پہلے سسٹم ہونا اس کے لیے ضروری ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھے اور ظاہر ملاقات رہی بلاول سے تمام کورٹ رپورٹرز کی، اس کی ہم نے ساری منظرنامہ آپ کے سامنے رکھا. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوئی، وہ یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، پہلے ان کے اکتوبر میں ملک سے جانے کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہی ڈیٹس تھیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ملک سے رخصت ہو جائیں گے اور لنڈن جائیں گے اور علاج کی غرض سے. اور لیکن وہ منظر عام پر آئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی پر برس پڑے ہیں اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں کون سا تیر مار لیا جو پنجاب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو. ان کی کارکردگی 0 ہے لیکن مار دھاڑ میں نمبر 1 ہیں اور ایسے عناصر کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے. تو ایک تقریب میں شریک تھے میاں صاحب، تو وہاں پر انہوں نے جو خاص بات کی وہ یہ کہ ایک شخص جو ملک کی دن رات تعمیر کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نکالا. باتیں کر کچھ اور ہوتا ہے اور جھوٹ کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے. آپ اپنے صوبے کے حکومت والوں سے پوچھیں، آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے کے پی کے لیے کیا کیا ہے. وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ پوچھے کوئی بھائی، پوچھے. جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں ان سے پوچھے. تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کیا انہوں نے کیا وہاں پر؟ کہتے کہ جی ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. یہ بھائی پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تم آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو اور یہاں پہ کوئی خون خرابہ کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، مین وائز ہم آپ کو بتا دیں کہ سی ایم کے پی کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، پولیس کا نقصان ہمارا نقصان ہے اور حکومت راستہ روکنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی. جبکہ وہ کہتے ہیں 4 اکتوبر کو کے پی کے قافلے منظم انداز میں اسلام آباد پہنچیں گے. سو یہ علی امین گھنٹہ پور صاحب کہہ رہے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ خرم صاحب فار جوائننگ اس. ایک جو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، بڑے دن بعد نواز شریف صاحب منظر عام پر آئے. اس سے پہلے جیسے کہ اشفاق بھی کہہ رہے تھے، یہ خبریں تھیں کہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے نون لیگ کا سٹانس کیا ہے، لیکن میاں صاحب جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ایک شخص جو دن رات ملک کی خدمت کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا، تو وہ جو پرانے زخم ہیں میاں صاحب کے وہ ابھی تک بھرے نہیں. گو کہ نون لیگ اب حکومت میں ہے، مریم نواز صاحبہ پنجاب حکومت چلا رہی ہیں، پنجاب کی حکومت، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو ایسے کیا گلے شکوے ہیں جو دور کیے جا سکتے ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے؟
اس لیے کہ ہم سب کی بطور عوام یادداشت جو ہے وہ دھندلی ہو جاتی ہے. 2013 میں جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنے تو پاکستان کے جو 4 بڑے مسئلے تھے اس وقت بھی بڑے دھرنے ہوئے, آپ کو معلوم ہے 126 دن کا دھرنا ہوا اسلام آباد پر, بار بار اسی جماعت جو آج حملہ آور ہے اسی نے ہم پر حملے کیے. اس کے باوجود ان 4 سالوں میں میاں نواز شریف نے قوم کو لوڈ شیڈنگ, دہشت گردی, مہنگائی اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے نجات دلائی. یہ ان کا کام ہے کہ تمام تر جو سیاسی انتشار تھا اس کے باوجود انہوں نے یہ 4 بڑے مسئلے حل کیے اور قوم کو سی پیک انٹروڈیوس کرایا جو آج تک اس کا پاکستان جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو لہٰذا وہ سوال ان کا جو اصل میں آج کی تمام جو سیاسی گفتگو ہے اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے کہ کیا ہم پاکستان کی ترقی پر کیوں نہیں بات کر رہے, یا خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان ایک دوسرے کے صوبے کو بہتر ترقی دینے کا مقابلہ کیوں نہیں ہو رہا, بہتر صحت دینے کا مقابلہ کیوں نہیں ہو رہا, ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعلیم بہتر کرنے کا مقابلہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا میں بہت اچھی پرائمری اسکولنگ جو ہے سرکار فراہم. یہاں ایک عجیب و غریب پورا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ ڈی گریڈ ہو گیا ہے کہ ہم حملہ کریں گے اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ لشکر لے کر ایک اور صوبے کی جیل توڑیں گے اور اس جیل سے جو ہے وہ اپنے قیدی کو باہر نکالیں گے. وہ دھمکی دیتے ہیں کہ میں لشکر لے کے ایک اور صوبے کے دارالخلافے پر جاؤں گا. اس کی خاتون وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دیتے ہیں, خاتون صحافیوں کے بارے میں انتہائی نازیبا گفتگو کرتے ہیں. اصل تو میاں نواز شریف کا جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو پورا پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ اس ایشو پر ہونا چاہیے کہ پاکستان ترقی کیسے کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. لیکن یہاں بالکل جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں. میں خرم صاحب یہی کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ میرے لیے جب یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ آئی تھی نا کہ جو پاکستانی عدلیہ میں 22 لاکھ کیسز زیر سماعت ہیں, زیر التوا ہیں, اور اس کے بعد جب ڈیٹیلز آئیں تو پتہ چلا کہ تقریباً جو ہے وہ 90% کیسز جو ہیں لوئر جوڈیشری میں ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ نے تذکرہ کیا اور ابھی آپ کے ہاتھ میں اختیار بھی ہے تو آپ لوگ پہلے تطہیر کا عمل جو ہے وہ نیچے سے شروع کریں گے, کیونکہ لوئر جوڈیشری میں جوڈیشل سٹاف کے جو معاملات ہیں وہ سب آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا کبھی کبھی, تو وہاں پر جس طریقے سے عام آدمی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ تطہیر کا عمل نیچے سے شروع ہو کے پھر اوپر تک جائے گا اور پھر چیزیں سارٹ کی جائیں گی. لیکن یہاں پر جس طرح ترمیم لائی گئی کسی کو مسودہ دکھائے بغیر, آئی ایم شیور کہ آپ کی نظر سے بھی نہیں گزرا ہوگا اس وقت مسودہ جب یہ بل وہ نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو پھر یہ آپ لوگوں کے پاس اختیار تھا, آپ تو کر سکتے تھے, یہ آپ نے کیوں دوسرا راستہ چنا؟ ایک تو یہ کہ اس ایپیسوڈ سے ہم نے اب سبق سیکھا ہے اور ہم پورا کنسنسس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد یہ ترمیم ہوگی. لیکن دوسرا جو ایک ہم سب کے سامنے ہر گزرتا وقت جو ہے سبق بھی دیتا ہے. سبق یہ ہے کہ 2009 میں عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے بعد عدلیہ کو جو پہلے سے زیادہ خود مختاری ملی, اس نے اپنے اندر جو خود مختاری استعمال کرتے ہوئے بجائے یہ کہ میں اسمبلی میں بیٹھ کر کہوں کہ ججوں کے ساتھ اس طرح ان کی ججمنٹ ہونی چاہیے, عدلیہ نے اپنے اندر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. یعنی ہائی کورٹس نے سیشن کورٹس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, سیشن کورٹس نے سول کورٹس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹس کے اوپر کوئی نظر نہیں رکھی کہ وہاں کس کوالٹی کے فیصلے آ رہے ہیں اور ہائی کورٹ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک. اسی لیے اب یہ پھر ہمارے سامنے چوائس ہے کہ کیا صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ لوور جوڈیشری کے اوپر اپنا ایک ہاتھ رکھیں کہ نہیں جی ان کو اس طرح جج کیا جائے گا. اسی لیے کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ معاملہ دور کیا جائے, اور یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کر آپ نے جس نمبر کا ذکر کیا, سپریم کورٹ میں اس وقت 60,000 کیسز چل رہے ہیں, بالکل 33,000 سول ڈسپیوٹس ہیں, تقریباً کوئی 25 سے 26,000 جو ہیں ایسے فی جج 3 سے 4,000 کیسز اپیلز ہیں, اور 1,000 سے بھی کم یہ سارے آئینی جو معاملات ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جس کی جو ایک وجہ بنی ہے کہ حالیہ سالوں میں سپریم کورٹ کا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ آئینی کیسز پر صرف ہو رہا ہے, اور وہ جو اصل سپریم کورٹ کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ تو
नीचे से आने वाली अपील्स का फैसला करना है, वो ये आईनी केसेस नहीं है। बहरहाल खुर्रम साहब, वी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव। इसके अंदर एक नुक्ता नज़र सर ये है कि देखिए, या तो सियासतदान जो है वो काम कर रहे होते जो कि मिसाली होता। मैं इन द सेंस बात कर रहा हूँ कि नैब का इदारा एक बनाया गया जिसके अंदर ज़ाहिर है कंसेंसस के साथ आप चेयरमैन साहब को लेके आते हैं, वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बज़ाहिर। अब उसके अंदर देखिए कि उस नैब के महकमे की कारकर्दगी क्या रही, क्या रिकवरी हुई जिन लोगों को पकड़ा गया या जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। बाद में पता चलता है कि वो महकमा भी महज सियासी इंतकाम के लिए यूज़ होता रहा। जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए वो फिर बाहर आए और फिर पता चला कि केसेस बोगस थे, उनको प्रूव नहीं किया जा सका। जिस मकसद के लिए महकमा कायम किया गया था उससे लगता है कि सियासी इंतकाम ज़्यादा लिया जाता रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये पैमाने जो आप लोगों ने सेट किए थे सियासतदानों के वहाँ से, जो अगर मुबैना करप्शन के नाम पे जो इल्ज़ामात अरबों रुपए के लगाए जाते थे, क्या वसूली हुई? क्या अब नज़र अदलिया पर है? पहले अपनी तस्हीर करें फिर उधर जाएं। इसीलिए तो देखिए ना, अगर आप ये नोट करें, ये बड़े एक लतीफ़ा हुआ है नैब कवानीन कि हमने नैब कवानीन में तरमीम की, और तरमीम जो थी जो पिछली हुकूमत PDM की थी वो ऐन उन अदालती फैसलों के मुताबिक थी जो इतने सालों से अदालत ऑब्जर्वेशन जारी थी। तो नैब लॉ में ये हुक्म है, ये हुक्म है, यहाँ ये बुनियादी हकूक से क्लैश कर रहा है। उसके बाद जब तरमीम हो गई तो फिर एक जमात ने उसके ऊपर एतराज किया कि नहीं, ये तो देखेंगे सियासतदान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर जब अदालत आलिया ने उस तरमीम को की तौसीक कर दी तो फिर वही सियासी जमात जिसने उन तरामीम को चैलेंज किया था वो बानी चेयरमैन लाइन में सबसे आगे आए कि जनाब मुझे इसका फायदा पहुंचाया जाए और मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। तो यस, सियासतदानों के जो कॉन्डक्ट है उसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, और मैं तो ज़ाती तौर पर इसका कायल हूँ कि नैब का इदारा जो है वो चीज, लेकिन हर चीज एक तजर्बा भी तो है, तो हम तजर्बा नाकाम होंगे तो हमें उसको खत्म करके जो अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो एक नया क्रिएट करना है, बेहतर मैकेनिज्म क्रिएट करना है। आपकी मौजूदगी का एक फायदा उठा के मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आईनी तरमीम है, जब बिलावल ये कहते हैं कि 25 अक्टूबर गुजर गई तो उसके बाद मुश्किलात हो जाएंगी आईनी तरमीम में, आपका भी यही कहना है? क्या 25 अक्टूबर की डेट मैटर करती है और चीफ जस्टिस का रहना मैटर करता है आप लोगों के लिए सारी सूरत हाल में? जी नहीं, मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ कि वो अब इतना मैटर नहीं करता। जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो भी बड़े ऑनरेबल शख्स हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। लेकिन अहम बात यह है कि इस बात का अब तयन होना है इस आईनी तरमीम के तहत कि पार्लियामान खुद मुख्तार है और पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो दूसरे इदारों के मामलात के बारे में कानून साजी करे। ये कहना है कि हर कानून साजी अदलिया के बारे में है, वो अदलिया की खुद मुख्तारी पर करना है, ये दुरुस्त नहीं है। अदलिया की खुद मुख्तारी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो खुद मुख्तारी उतनी ही है, और ये आईन में 3 दफा लिखा है कि अदलिया के पास उतना ही परव्यू है, उतनी ही अथॉरिटी और पावर है जितनी आईन और कानून उसको देता है। जिसका मतलब जो कानून, जहां भी कानून का लफ्ज आएगा, सिर्फ पार्लियामान की दी अथॉरिटी के तहत अदलिया ने अपना काम करना है। और हमारी यही तवक्को है कि इस तरमीम के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में बेहतरी आएगी, और अगर हम ये देखेंगे कि इसमें एक मूवमेंट हुई है, अवाम की जो पेंडिंग अपील है, 60,000 अपील है, उनमें कमी आ रही है, तो फिर ऐसी लेजिस्लेशन जो है वो नेशनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर की जा सकती है कि हर कोर्ट के लेवल पर पाकिस्तान के अवाम को रिलीज किया जाए और ये जो प्रोसीजर्स हैं उनको बेहतर किया जाए। आई एम श्योर के बेहतरी आएगी सर। वो भी उसमें कि तरमीम जो आप ला रहे हैं उसका मुसवदा आप सब भी देख लेंगे, बजाय इसके कि बगैर देखे ही नंबर शुमारी के लिए चला जाएगा। मैं एक जरूर अशफाक साहब कहना चाहता हूँ, बहुत कंफ्यूजन रहता है। कानून साजी का जो पहला संजीदा स्टेप है वो तब आएगा जब ये मुसवदा काबीना के सामने पेश होकर मंजूर हो, उससे पहले सिर्फ कियास कराई। ठीक है। आई होप इट हैपेंस सर। आई होप थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। अब इस पे आईनी तरमीम देखते हैं जी क्या होता है, मुसवदा का क्या बनता है। चले जी, ब्रेक के बाद आते हैं। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और एक
कंक्रीट का जंगल है जिसमें हम रह रहे हैं, और जैसे जैसे शहर तरक्की करते जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जो दरख्त हैं जिसको हम कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, उसका खात्मा भी होता चला जाता है। कोई फिक्र भी नहीं करता, और कोई फिक्र नहीं करता। उसके बाद फिर हम ये भी कहते हैं देखें जी बड़े मसाइल हैं, लोगों को साफ इन्वायरमेंट चाहिए, ये पोल्यूशन बहुत है, लेकिन हम उसके लिए कर क्या रहे हैं वो बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको एक बात बताऊं, कराची के एक इलाके में महज इस वजह से लाइन से दरख्त काटे गए क्योंकि वहाँ पर जो पोल था चौक में, उस पर जो लगा सीसीटीवी कैमरा था वो वहाँ पर जो मंजर कशी सही नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से 6 या 7 दरख्तों को वहाँ से एलिमिनेट किया गया। जबकि बाहर मुआलिक में हिडन कैमरे लगाए जाते हैं ताकि जी पता न लगे कि कौन, जी कैमरे को देख के लोग सुधर जाते थे। सो ये तो बड़ा अच्छा पर्पस था, यहाँ तो पूरा दरख्त ही उन्होंने निकाल दिया। जी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर, और किसी को ये एहसास भी नहीं कि ये जो दरख्त हैं ये साया फराहम करते थे, और इनको, और आप ये सोचिए कि 15-20 साल लग जाते हैं किसी दरख्त को सही एज, मेच्योरिटी की एज में पहुंचने में, बल्कि इससे भी ज़्यादा। कई दरख्त अब भी कराची में ऐसे हमारे गली मोहल्लों में मौजूद हैं जो 100-100 साल पुराने, लेकिन उनको यहाँ तक पहुँचने में एक वक्त लगा। और अब ये हुआ कि अब ज़ाहिर मामला फिर जब हल नहीं होता तो वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाता है अदालत में। तो सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है और दरख्त काटने पर पाबंदी आयद कर दी है, और तहरीरी हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि रुकावट की सूरत में दरख्त मुंतकिल किया जाए या उससे पहले अदालत से परमिशन ली जाए। अब अगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता तो मुर्तज़ा वहाब को शो कॉज नोटिस, जो कि मेयर कराची हैं, जारी किया गया है, और ज़ाहिर रिपोर्ट भी मांगी गई है 5 सालों की शजरकारी के हवाले से। सो देखते हैं जी क्या होता है अब सारी सूरत हाल। तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माहौलियात रफ़ी उल हक साहब। थैंक यू सो मच रफ़ी साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं, वक्त निकालते हैं हमारे लिए। हम पहले ही इस पर काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से फोकस होना चाहिए। एक जानिब सिंध गवर्नमेंट का फोकस होता है कि जी मैंग्रोव्स को वहाँ पर बढ़ाया जाए और वहाँ पर इस तरह से तरह तरह अनवा अक़साम के लगाए जाएँ। दूसरी जानिब ये जो दरख्त की जिस तरीके से कटाई हो रही है, जगह जगह आप देखें कि पहले जब आप लैंड करते थे कराची में, कहीं कहीं फिर भी झुंड में आपको दरख्त नज़र आ जाते थे। अब आप ये सोचें कि कब्रिस्तान फॉर ऑब्वियस रीजंस वहाँ पर काफ़ी सब्ज़ा नज़र आता है, उसके अलावा कहीं नज़र नहीं आता, बस नहीं चलता शायद, क्या वजह? आपका कहना बहुत बिल्कुल बजा है। असल में तरजीहात का मामला है और रब्त का फुकदान है, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं है इंटर डिपार्टमेंटल। और तरजीह हमने जो है वो पिछले 15-20 साल में कंक्रीट को दे दी है। तो हमारे लिए ये बात सोचने की है। आप ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का रोना तो छोड़ दीजिए, आप 200 गज के और एक इवन छोटे हाउसिंग यूनिट्स जो 120 गज के हैं उनको देखिए कि उनका टोटल एरिया कवर्ड होता बल्कि 3 फीट बाहर होता है। इस चीज़ को हमने लीगलाइज कर दिया, लेजिटिमेट। कोई क्या चीज़ रॉन्ग है, आप हर सड़क पे चले जाएं, इवन शाहराह फैसल पे चले जाएं, आपको रॉन्ग साइड गाड़ी चलती हुई नज़र आएगी। तो हमने क्या किया कि किसी चीज़ को, किसी रॉन्ग को जो है ना एक्सेप्ट कर लिया है बहैसियत मुआशरा, बहैसियत कौम, बहैसियत कौम आप कह लें, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी दीगर शहरों में कम थी, मगर अब देखता हूँ कि हम हर चीज़ में इतना अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, हमें ये नहीं मिल रहा तो हम ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अगर हम कराची 5 साल पहले कैसे था और कराची आज कैसा है, दरख्तों और सब्ज़े की मैं बात करें तो एदाद शुमार कुछ हैं जो हमें ये बताते हैं कि कराची में पहले ज़्यादा बेहतरी थी या अब दरख्त की कटाई के बाद सूरत हाल आप 5 से क्या इसको 10 साल और 15 साल पे ले लें, 8% इसका एक तखमीने के मुताबिक, जो एक रिपोर्ट जो पब्लिश थी उसके मुताबिक 8% रकबा जो है इसके सब्ज़े पे था, जो कम हो कर के नेक्स्ट यानी उससे अगले 5 साल में 5% रह गया, और अब जो ताज़ा तरीन जो है आदाद शुमार वो बताते हैं 3%, और सस्टेनेबल होने के लिए इसको 25% चाहिए। 10 साल पहले भी ऐसा नहीं था। नहीं था, कमी थी। उसकी वजह ये है कि हम एरिड जोन में हैं, हम बारानी, हम यानी बारानी है, और बल्कि एक मेरी टाइम डेजर्ट क्लाइमेट है जहाँ एरेटिक रेनफॉल होती थी। अब आहिस्ते आहिस्ते ट्रेंड चेंज हो रहा है। हम में से अक्सर लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं या नैरोबी जाते हैं, वहाँ का मॉडल देखते हैं, उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं।
वो सस्टेन नहीं करता। आप देख रहे होंगे कि पले पलाए बहुत सारे खजूर के दरख्त अचानक सड़कों पर नज़र आते हैं। आपने सुबह, आप रात सोए और सुबह जो ना आपको एकदम से दरख्त नजर आना शुरू हो गया। हाँ, लेकिन ये एक अननेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल तरीका तो ये है कि आप उसको सैपलिंग से लेकर के उसके साथ मेहनत करें। मेहनत से हम घबराते हैं, दूर भागते हैं। और दूसरा हमारे यहाँ ये है कि दरख्त, मैं तो वो याद होगा जब वो अरबों की तादाद में दरख्त लगाने का एक मंसूबा था, तो मुझे बाद में पता चला कि ऊपर से सिर्फ छिड़काव करने को दरख्त लगाना तस्वुर करते हैं कि बीज फेंक दिया तो समझो हो गया। ऐसा नहीं होता। उसके लिए क्या ये दरख्त वहाँ के लिए मवाक़िक हैं, क्या वहाँ पर उग पाएंगे, प्लस उनका सर्वाइवल रेट क्या होगा, ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है। असल चीज़ यही है कि चूँकि ये जहत ऐसी है जो लोगों को विजिबिलिटी देती है, तो इसमें जो अक्सर जो माशरे का ट्रेंड है वो कॉस्मेटिक अप्रोच है। मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि जून में जाते हैं, सांस रोकते हैं, टाई लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, उसके बाद दरख्त के साथ क्या होता है इस पौधे के साथ। कई दफ़ा तो जो जिस नाम के दरख्त बताए जाते हैं, कीनों का बताते हैं, निकलता आम का है। ये भी हुआ अलमिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि हम अपने गली मोहल्लों में क्या करें? ये तो हमारे अपने इख्तियार में मेरे ख्याल में, तो क्या उसके ऊपर कोई कानून साजी है? सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि देखिए, मिसाल के तौर पर गलियों मोहल्लों में जो दरख्त लगे हुए हैं, लोग अपनी मर्ज़ी से अपने आंगन में लगा हुआ काट देते हैं। क्या इसको कोई तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए हुकूमत को, या कोई कानून ऐसा है? मेरे ख्याल से इसमें पहले मुआशरे का चलन ज़्यादा है। लोग फिर शख्सी आज़ादी की तरफ आ जाएंगे कि जी क्या मुझे अपने घर के अंदर भी इस बात की आज़ादी नहीं है। और बात सूरतों में दरख्त अगर आंगन में लगाए जाते हैं और अगर आप अपने मकान को रेनोवेट कर रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा ज़रूरत है, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए, जैसे आपने अभी फरमाया था ना कि कैमरे के लिए, कैमरे की विजिबिलिटी के लिए पूरा दरख्त काट दें। भाई शाख तराशी भी हो सकती है। जो ट्विक्स जो हैं वो सामने हिंडर कर रही हैं, उनको ट्रिम कर दें। कैमरे की प्लेसमेंट चेंज हो सकती है। बल्कि अगर कोई शाख ऐसी आ रही है तो अब तो आप एंगल्स लाके उसको, वो मैंने ऐसा किया ना कि तरजीह, अगर हम ये तय कर लें कि इस शहर को सब्ज़ करना है तो हमें एक वाज़े पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इज देयर एनी मॉडल टू फॉलो कराची के? अभी हम लैटिन अमेरिका की कोलंबिया के शहर की बात कर रहे हैं कि वो उसने बहुत कम अरसे में अपना जो है ना चोला जो है वो सब्ज़ कर लिया। तो मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। हाँ, मिडल ईस्ट में यकीनन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा खर्च की गई हैं, लेकिन वहाँ कमिटमेंट असल चीज़ है। और यही कमिटमेंट जो है ना वो हम सिर्फ़ और सिर्फ बयानात तक और इस तक पॉलिसीज़ हमारे पास बहुत अच्छी हैं, ठीक, उसका इतलाक़ जो है, असल बात फैसले भी जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, असल में इसका इतलाक़ बहुत ज़रूरी है। चलें जी, थैंक यू सो मच रफ़ीउल हक साहब फॉर बीइंग विद अस। आई एम श्योर के लोग इस पे सोचेंगे भाई अपने दरख्त जो आपके गली मोहल्लों में उनको बचाइए, और ये जो आपका स्पेस होता है जो सब्ज़े के लिए होता है उसको ख़त्म ना कीजिए, उसको कंक्रीट में ना बदलिए। और गार्डनिंग हो, चाहे किचन गार्डनिंग हो, बहुत अच्छी हॉबी है। थोड़ा बहुत आप नेचर से क्लोज भी हो जाएंगे और सोशल मीडिया से आपकी जान भी छूटेगी। इस वक्त एक खबर है वो शेयर कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी ज़मानत में 21 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। हुसैन अहमद चौधरी मजीद बता रहे हैं जी। जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई है। बानी पीटीआई के वकील जाहिद बशीर डार अदालत में पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर कौंसल सलमान सफदर जो है वो लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ है। सलमान सफदर अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत समाअत मुलतवी करे। जो इस्तदाद जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है और बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तोसी करते हुए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अब ज़रा आपको बता दें कि लाहौर में एक और मामला है जिस पर वज़ीर आला साहिबा का बयान भी सामने आया था। वो ये था कि 10 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं बीनाई से महरूम अफराद, और 7 क्लब चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। और फिर यह है कि दरमियान में उन पर सख्ती भी की गई थी, उन्हें धकेला भी किया था, उनके साथ गलत सलूक भी किया गया था, लेकिन वज़ीर आला साहिबा ने उस पर कहा कि उनसे सख्ती ना की जाए। लेकिन क्या उनके मुतालबात सुने जा रहे हैं? ये अलमास अहमद खान बताएंगे। अलमास अहमद खान हमारे साथ हैं, तो अलमास बताइएगा मुतालबात पहले तो बताइए क्या हैं इन लोगों के? मैं आपको ये बता दूं कि ये इनका पहले 11वां दिन है यहाँ पे। पहले ये लाहौर प्रेस क्लब के सामने उन्होंने एहतजाज किया और फिर वहाँ से उठा दिया गया तो ये पंजाब असेंबली चौक में चले गए।
وہاں پہ رہے. تو آج تیسرا دن ہے یہاں پہ. میرے عقب میں GOR ہے, GOR 1. یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور وزیر اعلیٰ کا اپنا بھی دفتر ہے اور بہت ٹاپ بیوروکریٹس یہاں پہ رہتی ہیں. آج تیسرا دن ہے کہ ان کا مین گیٹ یہاں پہ بند ہے, جس کی وجہ سے مال روڈ پر بھی خاصی مشکلات کا سامنا ہے. ٹریفک کے مسائل آپ نے خود ہی بتا دیے. یہ پچھلے 2014 سے میں بات کروں گا, 2014 سے یہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں اور درمیان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں وہ انہیں ایک لالی پاپ دے کے تو ان کا احتجاج ختم کروا دیتے ہیں. 2014 میں ان کا احتجاج جب شروع ہوا تو اس وقت ان کے کچھ 4,500 کے قریب جو ان کے مطابق ممبر تھے, جو ان کے گروپ میں جو پنجاب بھر میں نابینا افراد تھے. اب وہ بڑھ کر 5,000 کے قریب وہ ممبر ہو گئے. 5,100 کے قریب ہمیں ابھی ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے پاس رجسٹرڈ ممبر ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جو جیسے سرکار نے اپنا کوٹا رکھا ہوا تھا 2%, جتنے بھی اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے 2%, تمام کے تمام اس میں نابینا بھی آتے ہیں, فزیکل والے بھی آتے ہیں, دوسرے بھی ڈسیبلٹی والے آتے ہیں. اچھا, وہ کوٹا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑھا کر 3% کیا جائے اور 3% میں 1% اسپیسیفکلی نابینا افراد کا کوٹا رکھا جائے. جو نجی دفاتر ہیں وہاں پہ بھی, سرکاری دفاتر میں وہاں پہ بھی. لیکن گزشتہ روز جو یہاں پہ ایک ان کے متعلقہ منسٹرز ہیں سوشل ویلفیئر کے, انہوں نے انہیں بلوایا اور انہیں کہا گیا کہ یہاں سے آپ اٹھ جائیں. پہلے تو مناتے رہے 1 گھنٹہ, وہ نہیں مانے. اچھا, تو انہیں ایک اور لالی پاپ دے دیا گیا کہ آپ ایسا کریں, اپنا احتجاج جاری رکھیں اور ساتھ میں یہ باغ جناح ہے, آپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں. اب وہاں جا کے بیٹھیں گے تو ان کے کون مطالبات تسلیم کرے گا یا کیا ہوگا. لیکن ان کو پھر دوبارہ ایک اور لالی پاپ دے دیا گیا کہ اب 2 دن میں آپ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا کہ جو تنخواہ میں لیٹس ہوپ سو کہ معاملات حل ہوں, انہیں ایک اسٹائپنڈ دے دیا جائے گا. لیٹس ہوپ سو دادرسی ہونی چاہیے جی, سنا جانا چاہیے ان کے ساتھ. بس یہ ہے کہ بہانے ان سے نہیں بنانے چاہیے. اینڈ آئی ہوپ کیسا ہو بھی چاہیے. آئی ہوپ. چلیں جی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے تمام اہل وطن کا خیر مقدم. اور مجھے لگا آپ کہیں تمام اہل وطن کو عید مبارک. عید مبارک. ہاں, کچھ الفاظ جو ہے وہ ہمارے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, پیٹ جملے ہوتے ہیں جو ہم ہمیشہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھی مہمان اداکار صدف عبدالجبار. اچھا ایک بات بتائیں, میں ساتھی مہمان اداکار, تو آپ کون ہیں؟ میں بھی وہی. آپ بھی وہی ہیں. اوکے فائن. سو 2 ساتھی مہمان اداکار. ویئرڈ انٹروڈکشن. تو آپ نے آج جو ہے وہ یہ نوٹس کیا اتنے عرصے بعد؟ میں بار نے سوچا ایک بار جو چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مسٹیک, اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹ, لیکن ایک چیز جو بار بار ہونے لگے نا تو وہ پیٹرن ہوتا ہے, پیٹرن, اور اس کی وجہ جاننی ضروری ہوتی ہے. سو میں نے سوچا کہ میں پوچھوں کہ ذرا اسے الیبوریٹ کریں کہ واٹ ڈو یو مین. تو وجہ جاننے کے لیے تو صدف پورا سیشن چاہیے ہوگا, اور وہ سیشن ہم پہ گزر جائے گا سارا کا سارا. بیکاز آپ مجھے آن ایئر انٹروڈیوس ایسے کراتے ہیں تو میں نے وجہ بھی آن ایئر پوچھی. ہاں, تو میں نے مختصراً وجہ میں نے وجہ نہیں بتائی, میں نے کہا میں اپنے آپ کو بھی یہی کہتا ہوں, یہ وجہ نہیں ہے. اچھا جی, اسرائیل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں یس آئی ڈیڈ. تو اسرائیل کے حوالے سے بھائی ایک خبر یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب کو انہوں نے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے. یعنی کہ آپ آڈیسٹی چیک کریں, یعنی کہ آپ یہ خود آپ کے ہاتھ تمام آس پاس عرب ریاستوں میں جو آپ کے اگینسٹ بولتی ہیں ان کے معصوم لوگوں کے خون سے رگے ہوئے, بالخصوص فلسطینی عوام سے, بھلے وہ مغربی کنارے کے ہوں یا غزہ اسٹرپ کے ہوں. آپ نے وہاں پر ان کی زندگی کو, ایک تو ان کو زندہ رہنے کا حق ان سے چھین لیا, سب سے بڑی جیل میں ان کو ڈال دیا, جنگ مسلط کر کے آج تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو آ گیا ہے. اس سے پہلے جو آپ کا غاصبانہ قبضہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن 1 لاکھ کے قریب فلسطینی ابھی اس کارروائی میں, if I'm not mistaken, اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور جو ملبہ ہے, جو لاکھوں ٹن ملبہ ہے, اس کو ہٹانے میں بھی یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ 15 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے. بیک ٹو لائف
جانے کے لیے آپ سوچیں کہ کیا کچھ ریکوائرڈ نہیں ہے. بچے جنہیں اسکولوں میں ہونا چاہیے, وہ مائیں جنہیں گھر سنبھالنے چاہیے, وہ اس وقت دربدر ہیں. اور لبنان میں بھی جنگ مسلط کر دی ہے, اور ایک ساتھ نہیں, کئی محاذ, یمن, شام, لبنان اور پھر فلسطین, یہ ایسے جگہوں پر اسرائیل نے اپنے, اور اسرائیل جو ہے وہ بلکہ یہ میسج تک دے رہا تھا ایران کے شہریوں کو کہ بہت جلد آپ کو آزادی مل جائے گی. تو آپ عزائم چیک کر سکتے ہیں اسرائیل کے کیا ہیں. اب جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہے امریکہ بہادر ساتھ دیتا ہے ہمیشہ سے اسرائیل کا. تو امریکی صدر جو بائیڈن, انہوں نے کہا جی ہم مزید اقتصادی پابندیاں لگانے کی تیاری کر رہے ہیں ایران پر. ایران جس نے بہت ڈیکیڈز, دہائیوں امریکی پابندیوں کا سامنا کیا ہے اور آج بھی سروائیو کیا ہوا ہے. بائیڈن صاحب یہ کہتے ہیں جی G7 ممالک کے ساتھ مل کر مزید پابندیاں لگائیں گے تاکہ اسرائیل کو ایران کے حملوں کا جواب بھی دیا جا سکے اور یہ چیزیں متوازن. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے کنسرن کیا ہے. ان کے لیے کنسرن سب سے بڑا یہ ہے کہ پہلے جب اپریل میں 13 اپریل کو 2024 کو یہ نظارہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے پیشگی اطلاع کے بعد جو میزائل, ڈرونز ایٹسیٹرا بھیجے تھے, وہ صرف وہ بیسکلی ایک شو کیس کرنے کے لیے کیا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن سب نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا. ہم نے بھی یہ بات کی کہ وہ جو رکشہ کرا کے لوگ میزائل بھیجے تھے تو ان سے کیا نقصان ہوا, لیکن اس بار ایران نے کیا کیا, ایران نے ایسے میزائل فائر کیے جو کہ ہائپرسونک بھی تھے, جو بیلسٹک بھی تھے, جو کہ 400 سیکنڈ میں محض پہنچ پائے وہاں پر اسرائیل تک. اور وہاں پر ان کا جو دفاعی نظام ہے جس کے بڑا بوسٹ کیا جاتا ہے, بڑی بات کی جاتی ہے, آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگ, پیٹریٹ, you name the systems and they have it, ان سب کو بائی پاس کرتے ہوئے, ان سب کو چکما دیتے ہوئے وہ میزائلز وہاں پر لینڈ کیے. کتنے نقصانات ہوئے اب ظاہر ہے کہ اس بارے میں صداقت تو کبھی بھی سامنے نہیں آتی, اس لیے کہ اسرائیل کبھی اس بات کو اون نہیں کرے گا کہ ان کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے. لیکن اشفاق, میرے لیے ایک بڑی, جو میں آپ سے سوال بھی پوچھ رہی تھی, میرے لیے بڑی حیران کن ہے کیونکہ اسرائیل کا ہمیشہ سے ایک نی جرک ریئیکشن رہا ہے. جس طریقے سے فلسطین پہ اور پھر ایک جو 7 اکتوبر کو جو اسرائیل پر ہوا اس کا جواب وہ ابھی تک دے رہے ہیں, پورا سال گزر گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے ہم نے کوئی ریئیکشن نہیں دیکھا ہے جو سب اینٹیسپیٹ. میں ڈس ایگری کروں گا, ان کا نی جرک ریئیکشن نہیں ہوتا, وہ بڑا پلان کر کے کرتے ہیں. اگر آپ اس وقت میونخ اٹیک کے بعد کی صورتحال دیکھیں, انہوں نے ان لوگوں کو جس میں سلامہ وغیرہ شامل تھے جن کو ریڈ پرنس کہا جاتا تھا, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا. میونخ اٹیک کے تقریباً 10 سال بعد تک ان کو فالو کرتے رہے. یہ جو حزب اللہ کے سربراہ کو, ملک نے آپ پر میزائل ڈالا, حزب اللہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, حزب اللہ کے سربراہ کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں 11 ماہ سے ہم ان کے پیچھے تھے, ایک عرصے سے مانیٹرنگ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد کیا. اسی طریقے سے یہ جو اٹیک کیا ہے تو اس کے بعد ظاہر پلاننگ ہوتی ہے کون سی سائٹس کو. اب تو ان کے لیے اوپن محاذ ہے نا, وہ کسی بھی جگہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. امریکہ کے 2 طیارہ بردار جہاز اس وقت خطے میں موجود ہیں, پورا ایسٹ موجود ہے, پورے تیاریوں کے ساتھ. تو جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سفیر ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے بات مکمل ہو جائے اس کے بعد ہی تذکرہ کر سکتے ہیں. جمیل صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب ذرا یہ بتائیے گا, صدف اور میں اس بارے پہ بات کر رہے ہیں. صدف یہ سمجھتی ہیں کہ نی جرک نارملی اسرائیل کا ریئیکشن ہوتا ہے اور وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں وہ پوری پلاننگ کے ساتھ, کیونکہ لیے اب اس کے لیے اوپن پلینگ فیلڈ ہے. امریکہ وہاں پر جا کر اپنی فیلڈنگ بٹھا چکا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل حملہ نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنے ٹائم کے حساب سے حملہ کرے گا. آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اس پہ؟ جی, تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ وہ اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے جد و جہد اور مسلسل کارروائیاں کرتا جاتا ہے, چاہے اس میں انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑ جائیں, چاہے اس میں خون کی ندیاں بہہ جائیں. یہ 1897 میں جب بنیاد رکھی گئی زائونزم کی, ادھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ علیحدہ سلطنت ہونی چاہیے, تو انہوں نے 48 میں بنایا. تقریباً 25,000 افراد کا خون بہا کر اور تقریباً 550 بستیوں کو, شہروں کو مسمار کر کے, فلسطینیوں کو ان کو دھکا دے کے ایک چھوٹی سی جگہ میں ان کو دھکا دیا, اپنی زمین سے بے دخل کر کے. پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال سے تقریباً غازہ میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر 67 میں کیا کیا 1967 میں, کہ جہاں فلسطینیوں کو 48 میں دھکا دے کے آگے کیا تھا, تو اس کے بعد 67 میں مزید زمینیں قبضہ کر لیں. تو یہ نی جرک نہیں بلکہ یہ گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت نہ صرف زمینیں قبضہ کی جائیں بلکہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر, اپنے ساتھیوں کے بلبوتے پر, امریکہ اور اس کے الائز کے بلبوتے پر
جس امن کو بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ طے ہوا تھا، پھر اقوام متحدہ کا قیام، بہت کچھ ہوا اور اب وار کے بڑے ڈیفرنٹ طریقے ہو گئے ہیں. گریٹر اسرائیل کی جب بات کی جاتی ہے، اگر فرض کریں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ اپنا ریاکشن دے گا ایران کی طرف، یہ معاملہ دنیا کو کہاں لے جا کے دھکیل دے گا؟ کیا یہ اس وقت دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں، جو G7 ممالک ہیں، کیا ان کے لیے میٹر نہیں ہے امپورٹنٹ کہ بھائی آپ نے اتنی ترقی کی ہے، اتنی ڈیولپمنٹ کی، آگے بڑھنے کی خواہش ہے، ایسے میں دنیا پیچھے چلی جائے بیکاز اسرائیل کی خواہشیں پوری ہوں؟ پورا ویسٹ، خاص طور پہ ان کے حکمران، وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کے آبادی تباہی بھی کر دے اسرائیل پوری دنیا کی. آ جاتی ہے. جی اب سن لیجئے، اس میں پھر یہ ہے سلسلہ اس کا کہ دنیا کو اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنانے کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کیونکہ 65% انہوں نے اپنی انرچمنٹ کر لی ہے یورینیم کی. اور اس لیے ویسٹ سمجھتا یہ ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر آ گیا تو وہ اس کے لیے زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے ایران کو زیر کر لیا جائے، جو کہ مشکل نظر آتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو میزائل داغے ہیں ایران نے، آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پہلے سے زیادہ وہ مضر میزائل تھے، اور انہوں نے ایران نے ڈپلومیٹک نامز اور انٹرنیشنل نامز کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ میزائل داغے ہیں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حق تھا ایران کا کہ وہ جواب دے اسماعیل ہانیہ کے سلسلے میں اپنے دفاع کا. اس آرٹیکل 51 کے تحت انہوں نے صرف ملٹری ٹارگٹ بنایا کو ہدف بنایا ہے، سیویلین ٹارگٹس کو نہیں ہدف بنایا. اچھا سر، ایک چیز فرمائیے گا، اس میں دو چیزیں ہیں ابھی. ایک تو یہ ہے کہ جو ذرائع کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، وہ کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے جو اسرائیلی مداخلت ہے اعلیٰ ترین حکومتی اور فوجی عہدوں پر. حزب اللہ کے سربراہ کو انہوں نے وارن کیا تھا کہ حزب اللہ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی لوکیشن دے سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جس طرح سے شہادت ہوئی، جس طریقے سے قریب ترین علاقے میں، محفوظ ترین علاقے میں ان کی لوکیشن کا پتہ چلا اور ان کو ٹریس کر کے ٹارگٹ کیا گیا. اور کیا یہ پہلو بھی کافی خطرناک ہو سکتا ہے جس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا ایران کو کہ اپنے اندر موجود ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے جو کہ اسرائیلی کارکن ہو سکتے ہیں یا موساد کے کارندے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو لگتا یہ ہے کہ اب اسرائیل حملہ کرتے ہوئے سوچے گا، کیونکہ ایران کا جو میزائل پروگرام تھا اس کے اندر ہم بیلسٹک میزائلز کی بات کرتے تھے، لیکن اب تو کروز میزائلز بھی ایسے ہیں جو کہ الفتح کا نام لیا جا رہا ہے، جو کہ ہائپرسونک میزائل ہے، یعنی کہ وہ تو 400 سیکنڈ میں وہاں تک پہنچ گیا اسرائیل تک، اور وہ اسے روکنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا. تو یہ بھی بڑا کنسرن ہوگا اسرائیل کے لیے. دونوں پہلوؤں کی اگر بات کریں تو جی ہاں، پہلے پہلو کی بات کر لیتے ہیں. یہ میر جعفر تو ہر دور میں تاریخ گواہ ہوتے ہیں، لیکن ایران کا بہت مربوط اور مضبوط نظام ہے، وہ اس کی انہوں نے کھوج بھی لگا لی اور آگے اب میجر لے سکتے ہیں، کیونکہ موساد بالکل بہت فعال ہے پوری دنیا میں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایران کو اور باقی ممالک کو باقاعدہ اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ اپ گریڈ کر لے گا. اکا دکا میر جعفر چاہے وہ دنیا کا کوئی حصہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کے دوسرے پہلو پر جو آپ کا دوسرا سوال ہے، کروز میزائل. ایران کے پاس جتنی انہوں نے اپنی صلاحیت اور طاقت حاصل کر لی ہے اپنے دوست ممالک سے مل کر، رشیا ہو گیا اور چائنا، خیر بتایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بہرحال ایران کا انٹرسٹ اب جو گلوبل ویسٹ ہے اس سے ہٹ کر اب گلوبل ایسٹ کی طرف آ گیا ہے، اور اس میں یہ شنگھائی کوآپریشن کے مخالف ایران ایک بڑے کلیدی کردار. اب ادھر سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جیو پولیٹیکل تناظر میں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو باقی ممالک کیا کریں؟ یہ ایک دیکھنے والی بات ہے. اس وقت رشیا، چائنا، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس کی یہ کوشش ہے کہ الیکشن سے پہلے، نومبر 4 سے پہلے کسی صورت میں بھی یہ اس سے زیادہ ایسکلیٹ نہ ہو. جتنا اسرائیل مار رہا ہے لوگوں کو اسی حد تک محدود رہے، لبنان اور فلسطین تک، اس طرف ایران کی طرف نہ آئے. لیکن الیکشن کے بعد ابھی اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ امریکہ کو اپنے ساتھ
یعنی کہ ڈریگ کر لے, کیونکہ امریکہ کے صدر نے کہا ہوا ہے کہ ہم چاہے ہو جائے ایران کے دفاع کے لیے ہم بالکل آ جائیں گے. کملا ہیرس نے کہا کہ ہم ہر لحاظ سے میں ساتھ دے دوں گی اسرائیل کا. اس وقت کمپٹیشن ہے ٹرمپ میں, ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکن میں کہ کون زیادہ بڑھ کے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے. اور جب میں اس پوائنٹ پر ہوں تو یہ واضح کرتا چلوں کہ جس طریقے سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں اسرائیلی لابی کے, جس کو ایپیک کہتے ہیں امریکہ میں, اس پر ایک کتاب بھی ہے, وہ جس طریقے سے تانے بانے بنے ہوئے ہیں تو امریکن کانگریس یعنی ان کی اسمبلی, امریکن گورنمنٹ یعنی کہ ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, ان کا ٹریجری ڈپارٹمنٹ اور میڈیا, یہ سارے کے سارے اتنے زیادہ تانے بانے میں اسرائیلی لابی کے بنے ہوئے ہیں, جس طرح اسرائیل چاہے گا وہ کرتا جائے گا. جی ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ تھے اور اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب دیکھنا یہ جی اسرائیل کی جانب سے کیا مزید ایکشن لیا جاتا ہے, لیکن بہرحال جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں ایران کی جانب سے کہ ہم ان حملوں کا اور ہمارا رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے 51 وہ اجازت دیتا ہے, بڑے لیگلی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں which is very good, اور ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا. اچھا جی, اب ذرا رخ کر لیتے ہیں جرمنی کا, جہاں پر دیواریں برلن کو گھیرے 34 برس گزر چکے ہیں. بڑی مشہور و معروف. یو ہیو بین دیئر ٹو جرمنی؟ میں جرمنی گئی تھی تو مجھے بڑا اشتیاق تھا برلن وال دیکھنے کا, اور مجھے لگتا تھا کوئی بہت بڑی سی وہ دیوار ہوگی, لیکن جب میں وہاں گئی, جب میں وہاں گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں, لیکن اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو چلیں جی, 90 کی دہائی کے چند تاریخی واقعات میں سے ایک جرمنی کا الحاق تھا, اور جرمنی میں آج 34واں اتحاد کا دن منایا جا رہا ہے, یونٹی ڈے ہے. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد صلاح الدین. 3 اکتوبر 1990 کو دیوار برلن کے انہدام کے حوالے سے اتحاد و الحاق کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. 34 سال قبل 3 اکتوبر اس روز مشرقی اور مغربی جرمنی کے باشندے دیوار برلن گرا کر ایک ہو گئے. اس واقعے کی دھوم پوری دنیا میں سنائی دی, جس کے بھرپور اثرات یورپ میں بھی محسوس ہوئے. 34 years ago to find its unification in peace and freedom. Many of our friends stood at our side to make that possible, and a long-term friend was Pakistan right from the beginning of independence, and we are very grateful for that. آج جرمن قوم اپنے اتحاد کا دن بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. یکجہتی کا پیغام دیا پوری دنیا کو کہ دیوار برلن اگر ٹوٹ سکتی ہے تو ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں ایسٹ اینڈ ویسٹ, تو ہم سب کو اسی طریقے سے یکجہتی کے ساتھ رہنا چاہیے. جرمن قوم 4 دہائیوں تک تقسیم رہی, لیکن وقت اس کے شعور کو ختم نہ کر سکا, اور جب موقع ملا تو یہ تقسیم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہی زندہ قوموں کی پہچان ہے. جرمنی آج فلاحی ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے آیا ہے. ایسٹ اور ویسٹ کے ملنے سے جرمن قوم ایک متحد قوم کے طور پر سامنے آئی ہے. محمد صلاح الدین, ARY نیوز, جرمنی, برلن. آلرائٹ جی, تو ہم جو تذکرہ کر رہے تھے اس سے پہلے شروع سے کہ آج جو ہے وہ خواتین کا نواں T20 ورلڈ کپ شروع ہونا چاہتا ہے, اور افتتاحی میچ تو ہمارا نہیں ہے. بنگلہ دیش اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی, آج ہی ہوں گی, لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہ شام 7 بجے پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سامنا کرے گی سری لنکن ٹیم. دبئی میں سامنا کرے گی. اچھا, اس ٹورنامنٹ میں بہت ساری چیزیں نئی ہونے جا رہی ہیں, اور خواتین کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں پہلی بار جو انعامی رقم رکھی گئی ہے جو مردوں کے ورلڈ کپ کے جتنی رکھی گئی ہے, یعنی اس کے برابر رکھی گئی ہے, یعنی 2.34 ملین ڈالر رکھی گئی ہے, وچ از گڈ. اور یہ ایک کہتے ہیں نا اپ گریڈ ہے, اور ساتھ ہی اسمارٹ ریپلے سسٹم کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا ICC ایونٹ بھی ہوگا. آپ یہ سوچئے کہ اس کا مطلب ہے کمائی شروع ہو گئی, کمائی شروع ہو گئی. اور دبئی دیکھیں ایسے ہی نہیں اپنے ملک میں ان چیزوں کے انعقاد کرواتا جب تک انہیں کوئی پروفٹ نہ ہو ساری چیزوں. تو ویمن ورلڈ کپ میں یہ جو ٹیم ہے ہماری, یہ کیا پرفارمنس دکھا سکتی ہے ثنا فاطمہ کی قیادت میں, کیا امیدیں ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق کھلاڑی ہیں قومی ویمن ٹیم کی اور سابق مینیجر ناہیدہ خان صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, بھارت ہے, اور خاص طور پر گروپ کی بات کریں تو اس میں سری لنکا بھی ہے جس سے پہلا میچ ہے. تو اور فاطمہ ثنا پہلی بار ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں, کیا توقعات رکھی جا سکتی ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم دونوں وارم اپ میچز تو ہار چکے ہیں بہرحال؟ جی بالکل, دیکھیں یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے T20 UAE میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ UAE اور پاکستان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آلموسٹ سیم ہے, اور UAE میں ہم نے ہمیشہ اچھی کرکٹ کھیلی ہے پاسٹ میں,
تو میرا خیال ہے اگر ٹیم اپنے پوٹینشیل پہ اور اپنی ایبلٹی پہ کھیلے گی تو انشاءاللہ وہ جو ہے وہ اچھی کرکٹ کھیل سکتی ہیں. باقی گروپس کی جو بات ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ وغیرہ جو ٹیمیں ہیں بٹ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ T20 میں آپ کسی بھی ٹیم کو فیوریٹ جو ہے وہ نہیں جو ہے آپ قرار دے سکتے. آن دا اسپاٹ آن دا ڈے جو ٹیم اچھا کھیلے گی اور اوبویسلی رزلٹ ان کے جو ہے فیور میں جائے گی. اور دوسری بات جو فاطمہ ثنا جو ہے ابھی ہماری نیو کیپٹن ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی آل راؤنڈر بھی ہے اور اتنے بڑے ایونٹ میں وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ ٹیم کو لیڈ کر رہی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ابھی ساؤتھ افریقہ میں جو ہے بیٹنگ میں اس نے ایک اچھا جو ہے شو کیا ہے کہ اس میں ایبلٹی ہے ایک اچھے آل راؤنڈر کی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس ایونٹ میں بھی جو ہے اپنی پرفارمنسز سے ٹیم کو جو ہے وہ فائدہ دے گی. ناہیدہ ہم یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو کوئی خاطر خواہ ہمیں کارکردگی نظر نہیں آتی, کوئی سیریز ایسی نہیں جو جیتی ہو, یہاں تک کہ اگر ہم ایشیا کپ کی بات کریں سیمی فائنل میں پہنچے وہ بھی نہیں جیتے. اب یہ کھلاڑی اس پرفارمنس کے ساتھ جب جا رہی ہیں اس کا ایڈڈ برڈن ان پہ کتنا ہوگا, کتنا چیلنجنگ ہوگا, اور کچھ ڈفرینٹ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم؟ دیکھیں اگر ہم پرفارمنسز کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ٹیم نے جو ہے بیچ میں پیچز میں اچھی کرکٹ بھی کھیلی ہے اور ہمیں جو ہے اچھی چیزوں کو پازیٹیو چیزوں کو جو ہے ہمیشہ جو ہے آگے رکھنا چاہیے. یہ ایز اے پلیئر بھی اور ایز اے ٹیم بھی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اور ہم نے نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی اچھی کرکٹ کھیلی تھی نیوزی لینڈ میں, اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ آئی تھی پاکستان میں, ہم نے ان کو وائٹ واش کیا تھا. اور بیچ میں بھی ہم نے کچھ اچھے میچز کھیلے بٹ انفارچونیٹلی وہ ہمارے جو ہے ون ہمارے اس میں نہیں آیا حق میں. بٹ یہ ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ اوور آل اچھی کھیلی ہے لڑکیوں نے. ناہیدہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ٹیم میں جو ہے وہ ظاہر ندا ڈار اس دفعہ کیپٹن نہیں ہے لیکن سینئر پلیئر ہیں, پلس عالیہ ریاض بھی موجود ہیں جو پرفارم کرتی رہی ہیں. تو ان کی موجودگی سے کتنا اسکواڈ کو بہتر پرفارمنس دینے کا موقع ملے گا, کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک بڑا ایونٹ ہے اور اس ایونٹ میں اس طرح کی ایونٹس میں جو ہے سینئرز پلیئرز کا ٹیم میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس وقت ہمارے پاس ندا ڈار موسٹ سینئر پلیئر ہیں اور اس نے ابھی پچھلی سیریز بھی اچھی کھیلی ہے اور اچھی شیپ میں نظر بھی آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ عالیہ ریاض کی بھی میں بات کروں گی, وہ بھی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے اور میرا خیال ہے ان کا رول بہت اہم ہوگا اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے جو ہے وہ ٹیم کو فائدہ ہو سکتا ہے. بٹ اگین وہی والی بات کہ کرکٹ جو ہے وہ 1 2 پلیئرز 3 پلیئرز کی گیم نہیں ہے, یہ ایچ اینڈ ایوری جو 11 ممبرز ہوتے ہیں ان سب کو جو ہے وہ اپنا 100% ایفرٹس جو ہے وہ ڈالنے پڑیں گے, تو پھر انشاءاللہ آپ رزلٹس جو ہے وہ اپنی طرف کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ناہیدہ ہمارے ساتھ ہی. لیٹس سی کیسی پرفارمنس ہوتی ہے اور اس بار جی ہماری ٹیم کیا کر کے دکھاتی ہے. بالکل جی. اچھا خبر ہے وہ ذرا شیئر کر لیتے ہیں. خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب پی ٹی آئی لاہور میں ہفتے کو احتجاجی مظاہرہ کرے گی جس کا اعلان انہوں نے کیا ہوا ہے. تو دفعہ 144 کے تحت کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ سیاسی اجتماعات پر پابندی ہوتی ہے, جلسے مظاہرے اور ایسی جگہ جہاں پر 1 2 سے زیادہ لوگ جو ہیں 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ لوگ جمع ہوں ان پر پابندی ہوتی ہے. سو عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کی بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت بھی کی گئی ہے. اچھا جی. اڈیالہ جیل میں قیدی کے قتل کی تحقیقات مکمل. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریاض خان اور 2 مزید جو ہیں وہ اہلکار برطرف کر دیے گئے ہیں. افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر نوکری سے برخاست کیا گیا ہے اور ہوم سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. بابر ملک مزید تفصیلات دے رہے ہیں, بتائیے گا جی. آجیہ میں انکوائری مکمل کی گئی ہے جس میں اڈیالہ جیل میں ایک قیدی کو قتل کیا گیا تھا اور اس نے قیدی کے قتل کے واقعے کے بعد آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے انکوائری کا حکم کیا اور انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی ہوم سیکرٹری پنجاب کی جانب سے. جہاں سے جب انکوائری مکمل کی گئی تو اس انکوائری کی روشنی میں
اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ریاض خان اور سمیت 4 اہلکاروں کو نوکری سے ہی برخاست کر دیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر اس سارے وقوع میں 7 جو جیل اہلکار ہیں ان کو قصوروار قرار دیا تھا۔ انکوائری رپورٹ کی روشنی میں مجاز اتھارٹی نے 30 اگست کو ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کیے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل مانیٹرنگ ہوم ڈپارٹمنٹ کی ذاتی سماعت میں بھی ملازمین پیش ہوئے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم جو لاپتہ ہیں، حاضری سے غیر حاضر رہے، اور ڈپٹی اسسٹنٹ ریاض خان کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے، اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا بابر ملک۔ ایک اور خبر جو کہ بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈریپ نے مارکیٹ میں کتے کے کاٹے کی جو مشتبہ جعلی ویکسینیشن ہے اس کی دستیابی پر پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جہانگیر خان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جہانگیر بتائیے گا، ویکسین کا پرٹیکولر نام بھی ہے، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ شور ریب نامی ویکسین ہے جو مشتبہ ہے اور جعلی بھی ہے۔ یہ بھارتی کمپنی کی تیار کرتا ہے جو پاکستان میں اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہے، اسی لیے ڈریپ نے اپنی جو ریگولیٹری فیلڈ فورس ہے، صوبائی ڈرگ کنٹرول اتھارٹیز، ہیلتھ پروفیشنلز اور فارمیسیز کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مارکیٹ میں مشتبہ اینٹی ریبیز ویکسین سپلائی کی خفیہ اطلاع ملی ہے۔ شور ریبی نامی جو مشتبہ ویکسین ہے اس کی تصاویر بھی ڈریپ نے جاری کر دی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دوا ڈریپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے، مارکیٹ میں اس کا ایک مخصوص بیچ زیر گردش ہے۔ اینٹی ریبیز ویکسین کتے کے کاٹے کے شکار افراد کو لگائی جاتی ہے، اور اگر یہ غیر معیاری اور جعلی ویکسین لگائی گئی تو اسے انسانی صحت کے لیے یہ سنگین خطرہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس کی کوالٹی اور سیفٹی غیر واضح ہے اور اس کے استعمال سے کتے کے کاٹے کا جو انفیکشن ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ڈریپ نے اپنی ریگولیٹری فیلڈ فورس اور کو مارکیٹ کی سرویلنس تیز کرنے کے لیے اور سپلائی چین میں اس ویکسین کی موجودگی کی جامع تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے اس کے سپلائرز کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی مارکیٹ میں دستیاب اس کا جو سٹاک ہے اس کو بھی ضبط کرنے کی ہدایت کی، اور ساتھ ہی فارمیسیز اور ڈسٹریبیوٹر سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اگر ان کے پاس اس متاثرہ بیچ کی کوئی ویکسین موجود ہے تو وہ فوری طور پر ڈریپ کو اطلاع دیں اور اس کو سرکار کے پاس جمع کروائیں۔ تو جہانگیر ویسے ایک چیز بتائیے، معاملہ صرف اسلام آباد تک ہے یا پورے ملک میں یہ ویکسین ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، کراچی، لاہور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا؟ جی، ڈریپ کی جانب سے جو ریکال الرٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی ملک بھر کی جو میڈیسن مارکیٹ ہے اس میں اس کی سپلائی کا اس کی خفیہ اطلاع ملی ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف کراچی یا ایک مخصوص شہر تک یہ دستیاب ہوگی، یہ پورے ملک میں اس ویکسین کی سپلائی کی اطلاعات ہیں۔ ٹھیک ہے جہانگیر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ اور واقعی میں ایک تو کتے کی کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی اور دوسرے جعلی بھی آ جائے مارکیٹ میں، پتہ چلے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی۔ سپلائرز کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے کون ہے اس کے سپلائر۔ بریک لیتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور ہم نے بڑا ایک سیگمنٹ کیا تھا جو آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا ہونے لگا ہے، اس کی باقاعدہ اب تمام طرح فیسیلیٹیشن شروع ہو گئی ہے، اور ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ اس دن موجود تھے۔ تو آج آپ کو بتائیں کہ سندھ میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے جو آن لائن سہولت ہے اس کا آغاز آئی جی غلام نبی میمن کے توسط سے ہو گیا ہے، اور ARY نیوز سے انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ اس حوالے سے کہا 3 دن میں 12,000 سے زائد شہری رجسٹرڈ ہوئے۔ تو نذیر شاہ مزید ہمیں بتائیں گے اس سے متعلق، بتائیے جی۔ آپ بالکل دیکھیں اشفاق، سندھ میں آن لائن ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت کا آغاز بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت اب اس معاملے میں باقاعدہ سنجیدہ نظر آتی ہے۔ ہماری آئی جی سندھ غلام نبی میمن سے گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے ہمارے توسط سے شہریوں کو ایک بڑی سخت وارننگ جاری کی، جس سے یہ بات اب واضح ہو رہی ہے کہ سندھ میں جو ڈرائیونگ لائسنس کا آن لائن یہ جو اجرا کیا جا رہا ہے، لرنر بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اب سڑک پر جو بھی شخص جس کے پاس لائسنس ہوگا اب صرف وہی گاڑی چلا سکے گا، اور اس طریقے سے آن لائن کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص لائسنس بنوا لے، اس کے بعد اس کا جب وہ پکا لائسنس بنایا جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس سے حادثات میں کمی واقع ہو سکے گی، کیونکہ رواں سال اب تک جو مختلف ٹریفک حادثات ہیں اس میں آفیشلی 150 اور ان آفیشلی 500 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد سے جو ہے نا وہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں۔ تو آئی جی سندھ کی جانب سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک جانب تو یہ بات خوش آئند ہے کہ لوگ لائسنس بنوا رہے ہیں آن لائن، لیکن دوسری جانب انہوں نے یہ سخت وارننگ جاری کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب کچھ سناتے ہیں کہ آئی جی غلام نبی میمن نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا۔ اب تک 12,000 لوگ رجسٹر کر چکے ہیں اس اپلیکیشن کو،
اور جو لائسنس کے لیے جن نے اپلائی کیا وہ تقریباً 1100 کے قریب لوگوں نے IDP انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ اور جو ہم لندن لائسنس دیتے ہیں تو اس میں 1100 لائسنس اب تک ان 3 دنوں میں مطلب جاری ہو چکے ہیں. تو نیچرلی یہ ابھی جس طرح کا کیونکہ میڈیا میں آیا ہے لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے تو یہ تعداد بڑھے گا. ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈرائیونگ لائسنس برانچز پہ جو رش وہ کم ہو, کیونکہ نیکسٹ ہمارا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم پورا زور لگائیں گے کہ انفورسمنٹ ہو, کیونکہ حادثات کی وجہ جو ہے وہ ڈرائیور ہیں جن کو گاڑی چلانا نہیں آتی اور نیچرلی ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا. میجورٹی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا اس انفورسمنٹ کو اس وجہ سے روکے ہوئے تھے کہ اگر ہم سختی کرتے تو پہلے ہی ہمارے ڈرائیونگ لائسنس برانچز پہ رش تھا, کیونکہ یہ ریجنل بیس پہ ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ پہ نہیں ہے تو نیچرلی پھر اس پہ رش اور بڑھ جاتا. تو ابھی انفورسمنٹ ہم بہت زیادہ کریں گے. تو یہ آپ کے مطلب اس پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوایا اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو وہ اس فیسلٹی سے فائدہ لیں اس سے پہلے کہ پھر مطلب پکڑے جائیں, ان کے خلاف کوئی پولیس کارروائی کرے. اصولاً تو یہ فریش ٹریننگ کورسز ہونے چاہیے فار دا ٹریفک پولیس آفیشلز, کیونکہ یہاں سے جاتے ہوئے دیکھیں نا لوگ رانگ بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں. پلس یہ ہے کہ ینگ ڈرائیور جو ہیں, کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ ینگ ڈرائیور جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کے پیرنٹس کے خلاف. پھر اسکول والے کس طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے وہاں پر آ کے بائکس پارک کرتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور بغیر لائسنس کے تو اجازت ہونی نہیں چاہیے, وہ ایک بنیادی شرط ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے قوانین ہیں, کون سے کس طریقے سے ہیں, تو پہلے ہی ہونا چاہیے. لیکن ہم کو ایک اسکیپٹیکل کہ یہ کس طریقے سے آن لائن لائسنس جاری ہوگا. تو لیٹ سے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص میڈیکلی فٹ نہیں ہے, آئی سائٹ خراب ہے, کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو وہ کیا اس کو بھی لرننگ لائسنس مل جائے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. دیکھتے ہیں اس پر مزید کیا ہوتا ہے. جیسے جیسے سسٹم مزید کام کرے گا تو امپروومنٹ آئی ہوپ کہ آتے جائیں گے. اب ذرا آتے ہیں جی ایک ٹاپک پر. ایک بڑی کہاوت مشہور ہے کہ یو آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ موسٹ ٹائم ود, یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ کی عادت و اطوار ویسی ہو جاتی ہیں. اب اس کا اپ ٹو ڈیٹ ورژن یہ ہے کہ یو آر دی ایوریج آف دا 5 کنٹینٹ کریٹرز یو اسپینڈ موسٹ ٹائم واچنگ, ہیئرنگ, لسننگ. یعنی جو لوگ میرے جیسے ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جن یوٹیوبرز کو یا جو انفلوئنسر ان کو زیادہ دیکھتے ہیں, ہم ویسے بھی بن سکتے ہیں نا, ہمارے خیالات ویسے ہو سکتے ہیں, ہماری سوچ ویسی ہو سکتی ہے, اوپینین ویسی ہو سکتی ہے. تو میں تو زیادہ تر نیٹ جیو دیکھ رہا ہوتا ہوں, پھر آپ کی معلومات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے جس کا سارا ٹی وی پہ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ذہنوں پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں خراب. حال ہی میں ایک سروے کیا گیا. اب سر یہ سروے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہوگا یا اس کے اندر تمام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. بہرحال تو اس میں آیا ہے کہ 31% پاکستانی سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال سے پریشان ہیں. اچھا یہ بات پھر بھی ٹھیک ہے, گیلپ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے. میں اور صدف بھی اس سے ایگری کریں گے کہ بہت زیادہ استعمال مناسب نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ زندگیوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. آپ سوچئے نا, جب لائٹ نہیں ہوتی یا انٹرنیٹ سروسز بند ہوتی ہیں, کبھی کبھی حکومت کو خیال آتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا سا اپنوں سے کنیکٹ کرنے کا موقع دے. تو ایسے میں پھر ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں, امی آپ کیسی ہیں, گھر میں سب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیسے ہیں. پھر ڈفرینٹ چیزیں, کھانا کھاتے ہوئے, اب تو کھانا کھاتے ہوئے ساتھ موبائل رکھا ہوتا ہے, وچ از سو بیڈ. پھر یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہ ہے کہ 50% لوگوں نے سوشل میڈیا کی زندگیوں پر حاوی ہونے کا اعتراف کیا ہے. تو وقت اتنا گزر جاتا ہے. چلیں ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن ہم آپ کو اس وقت براہ راست دکھاتے ہیں. اور وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں, وزیر اعظم ہاؤس میں آمد ہوئی ہے ملیشیا کے وزیر اعظم کی, اور وہ پاکستان کے دورے پر ہے. تو معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے, جو کہ خود بھی ابھی واپس لوٹے ہیں, وطن واپس لوٹے ہیں. تو ملیشیا کے وزیر اعظم کا یہ پاکستان کا دورہ, وزیر اعظم ہاؤس آئے ہیں, اور یقیناً ظاہر ہے پاکستان اور ملیشیا کے جو تعلقات ہیں اس سے مزید آگے بڑھیں گے. اور ساتھ ہی جو وقت آئے ہوں گے دونوں جانب کے جو وقت ہوں گے, سو بہت ساری ایسے ایشوز ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم تجارت کی بات کریں, ٹریڈ کی بات کریں, بہت ساری پالیسیز ہوتی ہیں جن کو رینیو بھی کرنا ہوتا ہے, اور ان پر اثر نو ان کا جائزہ بھی لینا ہوتا ہے, خاص طور پہ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں جس میں ہم ایک گلوبل انفلیشن بھی دیکھتے ہیں. 3 روزہ دورہ ہے, بیسکلی سرکاری ان کا دورہ ہے جس کے لیے وہ آفیشیل وزٹ ہے, جس کے لیے وہ یہاں پر پہنچے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو باہمی تعلقات ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اس کو ملیشیا اور پاکستان کے درمیان بہتر بنانے کے لیے داتو سری انور ابراہیم تشریف لائے ہیں بیسکلی پاکستان میں, اور اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن بھی ان کے ساتھ ہے جس کے اندر فارن افیئرز کے منسٹر ہیں, اور
کو بتائیں کہ ملیشیا کے وزیر اعظم داتو سری ابراہیم گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان پہنچے تھے. یہ چاکو چوبند دستہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ معزز مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر جو ہے وہ پیش کرے گا. یہ مناظر ہیں اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس کے جہاں معزز مہمان گارڈ آف آنر کا اچھا جی تو اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ یہ 3 روزہ دورہ ہے اور آپ نے گارڈ آف آنر دیکھ لیا, معزز مہمان کو یہ دیا گیا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ 2 امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں, ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ ایم او یو سائن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں کا ملیشین کی ٹریڈ اور پاکستان کا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے درمیان, پھر اس کے ساتھ ساتھ لیٹر آف کوآپریشن کی سائننگ ہوگی اور پھر یہ ہے کہ ملیشین کمیونیکیشنز اینڈ ملٹی میڈیا کمیشن اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے درمیان, اور پھر ملیشیا کے وزیر اعظم داتو سری پاکستان میں موجود ہیں.
मलेशियन वज़ीर आज़म। मनाज़िर आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के, जहां पर मलेशियन वज़ीर आज़म दातो सरी अनवर इब्राहीम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस वक्त वहां पर मौजूद पाकिस्तान के मिनिस्टर्स वज़रा मौजूद हैं जिनसे फ़र्दन मुलाकात हो रही है। राना सनाउल्लाह और दीगर शख्सियात को आप देख सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी मुलाकात हुई और साथ ही ये जो डेलीगेशन है आपस में इनकी मुलाकात जब होगी तो मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आएंगे, जिसमें जो मुख्तलिफ एजेंडाज़ हैं जिसमें ट्रेड है, कनेक्टिविटी, एनर्जी के मसाइल हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो हलाल इंडस्ट्री है दोनों मुल्कों का, उस बारे में ज़बरदस्त किस्म का इश्तराक भी है। टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज क्या बेहतर मज़ीद बनाया जा सकता है और जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है उसको मज़ीद कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये तमाम तर मामलात हैं जो इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर जब मीटिंग्स होगी, जब डेलीगेशंस आपस में बैठेंगे मिलेंगे, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। तो 3 दिन का ये विज़िट है मलेशियन वज़ीर आज़म का और इस वक्त पाकिस्तान का जो वफ़द है आला सतह वफ़द वो मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम शख्सियात का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं और इसके साथ ये होगा कि इसके बाद होगी कि प्राइम मिनिस्टर अनवर की मुलाकात होगी पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब से, जो इनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। अच्छा, 2023 की बात करें तो पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो ट्रेड का जो हजम था वो 1.4 बिलियन डॉलर था और फिर ये है कि आप अंदाज़ा कीजिए कि ये डिक्लाइन हुआ, यानी कि इस ट्रेड में कमी आई है क्योंकि 2022 में ये ट्रेड जो था वो बेसिकली 1.78 बिलियन डॉलर्स का था। तो इसको भी बेहतर करने के लिए जिस तरह से सदफ ने अभी बताया कि किस तरीके से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर मैंने इससे पहले तज़किरा किया था कि 2 MOU साइन किए जाएंगे, तो सोशल और डिजिटल मीडिया के दरमियान भी इश्तराक किया जाएगा जिसके अंदर PTA और वहाँ की जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसका आपस में ताउन होगा और फिर इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ट्रेड बेहतर बनाने के लिए भी आपस में कोऑपरेशन किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक MOU साइन होगा। फिर ये है कि काफ़ी सारे मामलात पर डिस्कशन हो गए, इसराइली जो वहाँ पर जिस तरीके से इन्वेजन है लेबनान की इसके ऊपर और जो ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से जो मसला फ़लस्तीन है उसके जो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर चल रही है उसके ऊपर भी आपस में डिस्कशन चलेगा। ये 2 मुल्क जो हैं अब ज़ाहिर है कि बरादर इस्लामी मुल्क है और हमारी एक बड़ी हिस्ट्री पाई जाती है मलेशिया के साथ और हर मुश्किल घड़ी में मलेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान और मलेशिया की वो सन 2019 से चल रही है। और जब भी कोई हाई डेलीगेशन आती है, कोई पर्सनालिटी आती हैं, वो इस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस में यादगार के तौर पर पौधा भी लगाते हैं। जी जी। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्या है और किस तरीके से वो नुकसानदेह होता है। तो हमारे पास स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली साहिबा। उज़मा साहिबा सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इंतज़ार फरमाया। वो पहले सरकारी टीवी पे लिखा आता था ना इंतज़ार फरमाइए, तो वो चल रहा था अभी। अब ये सोशल मीडिया का जो हम तज़किरा कर रहे हैं भाई, तो हम अग्री करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो उसका बहुत ज़्यादा होना वो नुकसानदेह है, लेकिन अब हमारी आदत में ये आ चुका है। माँ सवाई कि बिजली चले जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, हम खुद भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रील्स पे रील्स, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। कैसे इस आदत को तर्क करें और कितनी ख़तरनाक है आदत? अच्छा, ख़तरनाक फ़ायदे भी होते हैं, आपने देखा होगा हर चीज़ का फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो सोशल मीडिया का भी फ़ायदा भी है अगर उससे पॉजिटिवली हम एजुकेशन के लिए यूज़ करें या कॉन्टैक्ट्स के लिए, पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो डेफिनेटली फ़ायदा है। लेकिन उस पर चूँकि हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, कोई हर तरह का कंटेंट आता है, तो एज वाइज उस तरह से डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होते या ब्लॉक नहीं किया जा सकता ना। जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एज के लिए यूज़फुल नहीं है। फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि एग्रेशन से रिलेटेड है, अवॉइडेंस से रिलेटेड है या और दूसरे जो माशरती इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड है, तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो वो नेगेटिवली जो चीज़ें हमें पेरेंट्स से सीखनी है या स्कूल से सीखनी होती हैं, साथीज़ा से, अपने वालदैन से या सिबलिंग से, वो चीज़ें हम समटाइम्स सोशल मीडिया से सीख रहे होते हैं जो हमें उस एज में नहीं सीखनी। जैसे टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हम खुद ये एक्सपीरियंस करते हैं, तो बच्चों को क्या कहें कि इट्स अ काइंड ऑफ रैबिट होल। आप बैठे 5 मिनट देखने के लिए, उठ रहे हैं आप 2 घंटे बाद। बिल्कुल। तो इसको कैसे है कि आप इनग्लॉस हो जाए, उसके अंदर बिल्कुल मगन हो जाते हैं ना। कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, फिर एक से एक आप और दूसरी, और सम टाइम आप पोस्ट भी लगा रहे होते हैं ना जिसपे आप वेट करते हैं कि कितने लाइक्स आएंगे। तो वो लाइक्स आपकी एक
नीड फॉर अप्रूवल है, सोशल रिकग्निशन है, वो भी पूरी हो रही होती है। तो टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें टाइम शेड्यूलिंग आप बच्चों के साथ कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं। जैसे लेकिन पहले एग्जाम्पल घर के बड़ों को सेट करनी पड़ेगी। घर वाले बड़े सेट करेंगे, अपने लिए भी ना, तो फिर बच्चे भी करेंगे ना। हम खुद भी तो यही कर रहे होते हैं, खाना पकाते हुए भी साथ रख लेते हैं, किचन में काम करते हुए, अदरवाइज बातें करते हुए, इवन हम जब गैदरिंग्स में भी जाते हैं तो फ़ोन, तो उसमें ये होता है कि आप जब एक दूसरे के साथ हो तो फ़ोन को साइड पे फिर कर दें, ताकि आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करें। खाना खाते हुए फ़ोन साइड पे कर दें, ऑफिस का काम कर रहे हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं, तो उस वक्त फ़ोन की टाइमिंग्स आप फ़ोन बंद कर दें, उस वक्त साइलेंट पे कर लें, या सोशल मीडिया वाले जो ऐप्स होते हैं आप उनको उन टाइमिंग्स के लिए बंद कर सकते हैं, ताकि फिर आपको वो न्यूज़ जो है पॉपअप ना हो और आपका माइंड उस तरफ ना जाए और डिस्ट्रैक्ट ना हो ना, ताकि काम पे फोकस जो है वो बेहतर हो। तो चाहे आप घर पे हो, चाहे आप दफ्तर में हो, आपको जिस वक्त जो काम करना है ना, फोकस वहाँ पे करने के लिए जो आपके फोन के या ऐप्स हैं उनको बंद करना चाहिए। इनके जो एल्गोरिथम्स हैं, जिस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं इंसानी नफ्सियात का, मिसाल के तौर पर एक ह्यूमन साइकी है एडल्ट्स में, आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं कि हम 45 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अटेंशन स्पैन अब और भी कम होता जा रहा है ड्यू टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन ये जो हम रील्स देखते हैं, लेट्स सपोज कि सोशल मीडिया पे हम कोई रील्स देख रहे हैं, तो वो हर आपको 30 सेकंड्स के बाद, हम लंबी वीडियो नहीं देख सकते, हमारा उतना टेम्परामेंट नहीं है, लेकिन वो जो 30 सेकंड की रील्स है वो एक के बाद एक आती जाएगी, तो आप उसके अंदर ऐसे गुम होंगे कि घंटों गुजर जाएंगे, क्योंकि वो मंजर भी चेंज हो रहा है, वो टॉपिक भी चेंज हो रहा है और आप उससे महसूस भी हो रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग विद आवर थॉट्स। तो उसमें यही है ना कि आप फ़ोन को दूर के अपने, जैसे फॉर एग्जांपल काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया हुआ है सोशल मीडिया, उसको आप डिस्टेंस पे रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे, या फिर आप कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है तो फेसबुक हर वक्त आपको साइन इन करने की ज़रूरत नहीं है, आप साइन आउट कर सकते हैं, और जब आप फ्री टाइम हो उस वक्त आप साइन इन करके उसको देख लें। इसी तरह से व्हाट्सएप पे तो हर चीज़ आ ही रही होती है, उसमें फिर आप उन्हीं ग्रुप्स का हिस्सा बने जिन ग्रुप्स में आपको ज़रूरत है कि मुझे हिस्सा बनना है। ये जो बिला वजह की आपको ऐड कर लिया जाता है तो सम टाइम आपको लगता है कि वो ग्रुप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप वहाँ से एग्जिट कर लें। एतदाल जो है ना वो हर चीज़ में होना चाहिए। हमारे मज़हब की भी ताकीद है कि हर चीज़ का एक हमें तहम्मुल के साथ, एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। शाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।